You are the most dangerous man on this earth. دوستو آج ہم آپ کو ایک عظیم جنگجو اور حکمران کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہمت، صبر اور لگن سے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جنہیں مغربی دنیا میں صلاح الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن افسوس ہماری نئی نسل کو اس اسلام کے ہیرو کے بارے میں علم ہی نہیں، جو اصل میں ایک ہیرو تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ساری عمر جنگ اور کفار سے لڑتے ہوئے گزاری۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتح حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر ترکیت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق اور سخاوت کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فاتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ ایک دن کے اندر 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا زیادہ خون بہایا گیا کہ کچی سڑکیں تھی، پہلے زمین نے خون پیا پھر خون اس سے باہر آیا۔ جس جگہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا اسی جگہ اللہ نے اسلام کا پرچم دوبارہ بلند کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد الاقصی کے دروازے پر فاتح خوانی کر رہے ہیں اور تمام عیسائی رہنما کہتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، جو خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا ہمارا خون بہائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے عیسائیوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم لوگوں نے ایک دن کے اندر 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ گردنیں جھک گئی، کوئی جواب نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ درد سے رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ، تم پر کوئی ظلم نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ عیسائی رہنما یہ سن کر حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں کیا کروں؟ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے معافی کی تعلیم دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بدری صحابی تھے جنہیں اللہ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے ایک جنگ سے قبل انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس کے اندر اندھا ہو کے ہی کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ جب عیسائیوں کو ہر جگہ شکست ملی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو تمام عیسائی حکومتوں کی نیندیں اڑ گئی اور بڑی عیسائی حکومتیں متحد ہو گئی۔ انگلستان سے بادشاہ رچرڈ اور فرانس سے شہنشاہ فلاپ نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی اور اتنی فوجیں جمع کی کہ جن کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اس وقت 12,000 کی فوج موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اس وقت 3 مسلم خلیفہ موجود تھے لیکن انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد سے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلیفہ کون تھے، کسی کو ان کے نام تک بھی نہیں یاد۔ یہ وہ دن تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلیفہ اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔
جب یہ خلیفہ مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹوں کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رنج عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ سلطان نے اپنے 12,000 فوجی لشکر سے کہا، یہ ایک خون ریز جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 ہیں اور عیسائی 4 لاکھ، اگر وہ چاروں طرف سے حملہ کرے تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس جنگ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یا ہمیں میدان جنگ میں رہنا چاہیے؟ فوجیوں نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، ہم کسی اجنبی کے سپاہی نہیں، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہیں، کسی قیمت میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس فوج سے 3 سے 4 سال تک لڑتے رہے، آخر کار عیسائی تھک گئے اور وہ سمجھ گئے کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دن یروشلم اور قبلہ اول کو آزاد کروا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے بات چیت کی اور تمام عیسائی اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ شہنشاہ ریچرڈ نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب تک سلطان صلاح الدین جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے تب تک کوئی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ 4 مارچ 493 میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد کے نواب میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر سے قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ یا اللہ آج فلسطین کے مسلمان جس مشکل میں ہیں ان کی مشکل آسان فرما اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔